وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ میرے پیغمبر کا اخلاق ہے۔ اے میرے نوجوانوں، یہ میرے پیغمبر ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ میرے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے نبی نے تیرے اور میرے لیے کتنی قربانیاں دی، لیکن ہم نے اس نبی کی عزت کا کتنا دفاع کیا، ہم نے اس نبی کی کتنی بات مانی۔ کتنے امر مصطفیٰ ہیں، کتنے میرے پیغمبر کے ارشادات ہیں جو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں نماز پڑھو، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمانوں روزہ رکھو، لیکن ہم روزہ نہیں رکھتے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو، اگر تمہاری معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے گی تو میں اللہ سے تمہیں عزت لے کر دوں گا۔ میں پیغمبر فرماتا ہوں لیکن ہم پیغمبر کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں داڑھی کو معاف کر دو، مونچھوں کو کاٹ دو، لیکن ہم امر مصطفیٰ کی کتنی لاج رکھ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر میرے اور تیرے لیے اونٹ کی گندی اوجریاں اپنے جسم کے اوپر برداشت کر رہے ہیں۔ سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اس کی بنیادی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ایک بندہ کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ فلاں بندہ حسین بڑا ہے، جمیل بڑا ہے، اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ لوگ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ اس کے پاس حسن بہت زیادہ ہے، یہ صورت کا کمال کا ہے، اس کے نین نقش، اس کا چہرہ کمال کا ہے، یہ بہت خوبصورت انسان ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ حسن کی وجہ سے کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا وصف اور دوسری خوبی یہ ہے کہ بندے کو کسی بندے کی ادائیں بہت پیاری لگتی ہیں، اس کی وضاحت، اس کا چال چلن، اس کی گفتگو کرنے کا انداز، کہتا ہے کہ یار یہ مسکراتا رہتا ہے، ہنس مکھ ہے، اس وجہ سے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ غصہ نہیں کرتا، بڑے پیار محبت سے پیش آتا ہے، اس کی سیرت بہت اچھی ہے، اس کی ادائیں مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، اس کی اداؤں کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی شان اور اس بندے کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ خطیب ہوتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے وہ ادیب ہوتا ہے، کوئی نقیب ہوتا ہے، کوئی نعت خواں ہوتا ہے، کوئی مقرر ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی فاضل ہوتا ہے، یعنی بندے کا ایک مقام، ایک سٹیٹس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے کہ یہ پنڈ کا نمبردار ہے، یہ چودھری ہے، یہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے، یہ MLA ہے، یہ MPA ہے، یہ وقت کا وزیر اعظم ہے، یہ وزیر داخلہ ہے، یعنی اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا مقام اور اس کی شان اور اس کے سٹیٹس کی وجہ سے کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 صورت، نمبر 2 سیرت، اور نمبر 3 مقام۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں یہ 3 چیزیں ایک بندے کے اندر بیک وقت نہیں پائی جاتی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حسین و جمیل بہت ہوتے ہیں، لیکن بات کرتے ہیں تو ان کا حسن و جمال پیچھے رہ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اس کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھنا، ہم اس سے دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ اس کا حسن ایک طرف ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے، صرف اس کے سیرت اور کردار کریکٹر کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کے پاس سیرت ہوتی ہے، صورت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے پاس مقام تو ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن شکل بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، ان کا کردار بھی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن وقت کے بڑے بڑے وزیر اعظم اور بڑے بڑے ان کے پاس گاڑیاں، جاہ و جلال، مقام، مرتبہ، سٹیٹس ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں بیک وقت کسی انسان کے اندر جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ سیرت کے اچھے ہیں، کچھ صورت کے اچھے ہیں، کچھ مقام کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ ہیں۔
تو دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جس کے اندر بیک وقت یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، جو صورت کا بھی اچھا ہے، جو سیرت کا بھی اچھا ہے، جو مقام سٹیٹس کے اعتبار بھی اچھا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محبوب کے اندر یہ تین چیزیں بیک وقت پائی جاتی تھی۔ میرے پیغمبر صورت کے اعتبار سے بھی کمال تھے، سیرت کے اعتبار سے بھی کمال تھے، اور سٹیٹس کے اعتبار سے بھی کمال تھے۔ تو یہ تین چیزیں صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیک وقت پائی جاتی تھی۔ اللہ نے آپ کو صورت بھی کمال کی عطا کی، سیرت بھی کمال کی عطا کی، اور مقام اور مرتبہ ایسا عطا کیا کہ میرے محبوب کی اجازت کے بغیر جنت کا دروازہ بھی نہیں کھول رہا۔ اتنا مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ دیکھیے، آپ کی صلہ رحمی، بردباری، تحمل مزاجی کا آپ اندازہ لگائیں۔ میرے پیغمبر اتنے مقام کے ہونے کے باوجود آپ کا رہن سہن کیسے تھا، آپ کا چال چلن کیسے تھا۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خلق عظیم عطا کیا تھا۔ خلق عظیم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں دنیا کے سارے ولی اولیاء، جہاں سب کا اخلاق ختم ہوتا ہے، وہاں میرے محبوب کا اخلاق شروع ہوتا ہے۔ خلق عظیم، یہاں جو نیچے تنوین ہے، یہ تنوین تفخیم کی ہے، تنوین تعظیم کی ہے، یہ بیان کر رہی ہے، اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ میرے محبوب کی جو سیرت تھی وہ کمال درجے کی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق عطا کیا تھا وہ کمال درجے کا تھا۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صورت میں کمال کی عطا کی تھی، سیرت میں کمال کی عطا کی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ بھی عطا کیا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا ایسا دکھ ہے جو میرے محبوب کو نہیں دیا گیا، میرے محبوب کو ستایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے عرب والوں، اے مکہ والوں، اے قریش مکہ، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آؤ، میرا کلمہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی ہر چیز عطا کر دے گا۔ لیکن اپنی کہنے لگے تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تباہ و برباد ہو جائے، العیاذ باللہ، اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، میرے پیغمبر پہ دکھ آ رہے ہیں، مصائب آ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حضور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے صبر کیا، صبر کیا، صبر کیا، میرے محبوب صبر کرتے گئے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے چلے گئے۔ سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ کا جو حتیم ہے وہاں میرے محبوب رکعت ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور سجدے کے اندر ہے، میرے محبوب نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہاں مکہ کے سین کے اندر، مکہ کے بازار کے اندر بیت اللہ کے سامنے کفار مجلس لگا کر کے، حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک ظالم بے ایمان ابو جہل کہتا ہے کہ آج موقع مل گیا ہے، اے میرے سرداروں بتاؤ کون ہے جو ادھر لوگ ہیں، اے مکہ والوں، اے کفار قریش، اے کفار مکہ، بتاؤ نا تم میں سے کون یہ جرأت کرے گا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی یہ گندی اوجری پھینک دے گا۔ وہاں اونٹ کی گندی اوجری پڑی تھی، ایک ظالم اٹھتا ہے، عقبہ بن ابی معیط لعین انسان اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ جرأت کروں گا، میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندی اوجری رکھ دوں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت
میں ہے۔ آپ جب بیت اللہ کے حتیم کے اندر سجدہ کر رہے ہیں، یہ عقبہ بن ابی معیط لعین آتا ہے، اونٹ کی گندی اوجری اٹھا کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر پھینک دیتا ہے، اس میں سے خون نکلتا ہے، گوبر نکلتا ہے، میرے پیغمبر کی زلفوں کے اندر آ جاتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اندر خون چلا جاتا ہے، اونٹ کی اوجری گندی میرے پیغمبر کے، اس کا جو گوبر تھا میرے پیغمبر کی زلفوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا جس کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، چھوٹا سا بچہ رونے لگ پڑتا ہے، اپنے محبوب کو اس کیفیت میں دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فوراً آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اے امی جان، اے ماں جی خدیجہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اونٹ کی اوجری رکھ دی ہے، اونٹ کی اتنی اوجری کا وزن ہے کہ میرے محبوب اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن میرے محبوب اٹھ بھی نہیں سکتے۔ حضرات غور کیجئے کتنی دیر تک میرے محبوب سجدے میں پڑے رہے، اونٹ کی اوجری ہے، میرے محبوب اٹھ بھی نہیں، اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہے، میرے پیغمبر کی 3 بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 10 سال کی عمر ہے، فوراً رو پڑتی ہیں، دوڑتی ہیں، رو پڑتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، فوراً اپنے بابا کے پاس آ جاتی ہیں، حتیم میں آتی ہیں، میرے محبوب سجدے کی حالت میں ہے، اونٹ کی گندی اوجری میرے محبوب کے اوپر ہے، میرے پیغمبر کی پشت کے اوپر اونٹ کی گندی اوجری ہے، ایک طرف سے ابن مسعود پکڑتے ہیں، ایک طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی گندی اوجری پکڑ کر کے بڑی مشکل سے نیچے اتارتے ہیں، سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، میرے محبوب اپنی بیٹی کو سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ غم نہ کر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیرے باب محمد کو بڑی شان عطا کرے گا، ایک وقت آئے گا اللہ مجھ محمد کو بڑا مقام عطا کرے گا، اے میرے بیٹا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر ہے، سنو بیٹیوں والے بیٹیوں، بیٹیوں کو دل اللہ نے بڑا نرم بنایا ہوتا ہے، بیٹیوں کو مارا نہ کریں، بیٹیوں کو گالیاں نہ نکالا کریں، بیٹیوں سے نفرتیں نہ کیا کریں، میرے پیغمبر کی بیٹی میرے محبوب سے محبت کر رہی ہے، بیٹیوں کا والدین کے ساتھ بڑا انس ہوتا ہے، بیٹیوں کے دل اللہ نے نرم بنا دیے ہیں، بیٹیاں اپنے والدین سے والہانہ محبت کرتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ جاتے ہیں، ادھر سے کفار خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار آج تو محمد کو تنگ کرنے کا مزہ ہی آ گیا ہے، الیاذ باللہ، وہاں کہہ کے لگا کر کے مسجد الحرام کے سین میں، بیت اللہ کے سین میں کفار ہنس رہے ہیں، میرے محبوب کا مذاق اڑا رہے ہیں، وقت کا نبی ہے، وقت کے نبی کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو عید بیان کرنے پہ میرے محبوب کو ستایا جا رہا ہے۔ سنیے ادھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کر کے آتے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ میں سے بھی شادی شدہ حضرات بیٹھے ہیں، کوئی بیوی کہتی ہوگی میرا سر کا تاج آ رہا ہے، جمعہ پڑھ کر کے میرا سر کا تاج گھر آ رہا ہے، کوئی کہتی ہے کہ میرے جو خامد ہے وہ نوکری سے آ رہا ہے، قربان جاؤں انسان کا دل کانپ جاتا ہے، سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ فلاں دکھ جھیل کر کے میرا محبوب گھر آ رہا ہے، طیف کی وادیوں میں پتھر کھا کر کے میرا محبوب گھر آ رہا ہے، مکے والوں نے اونٹ کی گندی اوجری میرے پیغمبر کے اوپر پھینک دی، خون زلفوں کے اندر چلا جاتا ہے، گوبر زلفوں کے اندر چلا جاتا ہے، میرے پیغمبر مصیبتیں جھیل کر کے برداشت کر کے اپنے گھر آ رہے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی ان کے لیے نہیں کہا، میرے پیغمبر نے کسی کو بد دعا نہیں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ میرے پیغمبر کا اخلاق ہے،
اے میرے نوجوانوں، یہ میرے پیغمبر ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے نبی نے تیرے اور میرے لیے کتنی قربانیاں دی، لیکن ہم نے اس نبی کی عزت کا کتنا دفاع کیا، ہم نے اس نبی کی کتنی بات مانی، کتنے امر مصطفیٰ ہیں، کتنے میرے پیغمبر کے ارشادات ہیں جو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں نماز پڑھو، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمانوں روزہ رکھو، لیکن ہم روزہ نہیں رکھتے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو، اگر تمہاری معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے گی تو میں اللہ سے تمہیں عزت لے کر دوں گا۔ میں پیغمبر فرماتا ہوں لیکن ہم پیغمبر کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں داڑھی کو معاف کر دو، مونچھوں کو کاٹ دو، لیکن ہم امر مصطفیٰ کی کتنی لاج رکھ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر میرے اور تیرے لیے اونٹ کی گندی اوجریاں اپنے جسم کے اوپر برداشت کر رہے ہیں۔ سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لخت جگر بیٹا عطا کرتا ہے۔ ابھی بیٹا کچھ وقت کے لیے دنیا میں آیا، اللہ کو پیار ہو جاتا ہے، ہاتھوں پہ بیٹا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر میرے پیغمبر کا دل غمزدہ ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے، سوائے چند صحابہ کے جو مسلمان ہو چکے ہیں، باقی پورا جو مکہ تھا میرے پیغمبر کا دشمن بن چکا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر گھر ہے، بیٹے کی موت ہے، بیٹے کی وفات کا غم ہے، ادھر حضرت ابو جہل آتا ہے، بے ایمان لعین انسان ابو جہل آتا ہے، میرے پیغمبر کے دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا بیٹا مر چکا ہے، تیری نسل ہی ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں کوئی دین کی تبلیغ کرنے والا نہیں ہوگا، تو بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ میرے نوجوانوں، ادھر گھر میں بیٹے کی موت ہے، بیٹے کی میت ہے، ادھر سے لوگ تانے مارے ہیں، ادھر میرے پیغمبر کا دل پہلے سے زخمی ہے، پہلے سے غمزدہ ہے، میرے پیغمبر حزن قلب لے کر بیٹھ رہے ہیں، لیکن اوپر سے ظالم میرے محبوب کو تانے مارے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد آج کے بعد تیری نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو پریشانی کے عالم میں دیکھا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو دشمن ہے وہی دم کٹا ہے، کوئی نامراد ہے۔ اے اللہ، اے میرے محبوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایسی امت عطا کروں گا جو آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے، آپ کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ آج نوجوان نعرے لگاتے ہیں، اسی کا ثمرہ ہے ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو حوض کوثر کا مالک بھی بنا دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے پیغمبر کا اخلاق دیکھیے، میرے پیغمبر کا کتنا اخلاق ہے۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے، واقعہ سن لیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں جب مکہ کے اندر تھے، میرے محبوب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو راستے کے اندر ایک ایسی بوڑھی عورت تھی جو میرے پیغمبر کے اوپر کوڑا اور کرکٹ پھینکا کرتی تھی، میرے محبوب پہ گند پھینکا کرتی تھی، بجائے یہ کہ وہ اپنا گند کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی، میرے محبوب کے اوپر پھینک دی۔ آپ نے کبھی اس سے شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، روزانہ معمول کے مطابق میرے پیغمبر کے اوپر گند پھینکتی تھی۔ میں بات سن رہا ہوں، آپ بات سنا، میں بات سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، ایک انسان کا اتنا مقام ہو، وقت کا وزیر اعظم گزرا ہو، اگر اس انسان کے اوپر کوئی کوڑا پھینک دے وہ تو موقع پہ بندہ مار دے گا کہ میری تو نے گستاخی کر دی ہے، اس کے ساتھ رہنے والے اسے مار دیں گے، عمر کی تلوار تو درستی ہوگی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عمر اس کو کچھ نہیں کہنا، میرے صحابہ اس کو کچھ نہیں کہنا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گند پھینکا کرتی تھی۔ یہ بات سننا آسان ہے لیکن برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم جا رہے ہیں راستے کے اندر، ہمارے کپڑوں کے اوپر کوئی گرد و غبار لگ جاتی ہے، کسی کے پیر کی چھاپ کی وجہ سے ہمارے اوپر گرد و غبار لگ جائے،
ہم اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب کا اخلاق تو چیک کیجئے، وہ روزانہ معمول کے مطابق میرے پیغمبر پہ کوڑا پھینکتی ہیں۔ کچھ دن ایسے ابھی آ جاتے ہیں وہ میرے پیغمبر پہ کوڑا نہیں پھینکتی۔ ہماری طرح کا ہوتا کہتا ہے شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی، اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا۔ آپ فرماتے ہیں یار صحابہ ایک بوڑھی عورت میرے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اب نہ جانے کیا وجہ ہے، کون وہ آتی نہیں ہے کوڑا نہیں پھینکتی۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو چکی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے ساتھ چلو، میں اس عورت کا پتہ لینے جاتا ہوں جو میرے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ بھائی بھائی کا آج دشمن بن چکا ہے، بہنوں کے دروازے کے لیے نہیں آتے، بہنوں کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ عید کے دن بھی میری بہن میرے دروازے پہ نہیں آ سکتی، میرا اور تیرا مرنا جینا ہی ختم ہو چکا، ہم نے تو ورقہ ہی پھاڑ دیا، ہمارے باپ کی میت پر نہ آنا، یہ ہم باتیں سنا دیتے ہیں۔ میرے محبوب کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہے، لیکن آپ فرماتے آؤ میرے صحابہ جاؤ اس بوڑھی کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر اس بوڑھی خاتون کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ اے بوڑھی خاتون تو بیمار ہو چکی ہے، میرے پیغمبر اس کا پتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، ادھر میرے پیغمبر اس کے پاس ہیں، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے محمد مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے پیغمبر کا اعلیٰ اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضرات میرے پیغمبر نے میرے اور تیرے لیے، اے میرے نوجوانوں کتنی قربانیاں برداشت کی ہیں، اس دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن آج ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، ہم پیغمبر کی سنتوں کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور تیرے لیے طیف کی وادیوں میں پتھر بکھائے ہیں، میرے پیغمبر کی جو پنڈلیاں چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں ان کے اندر خون آ جاتا ہے، سر کے بالوں سے خون چلتا چلتا میرے پیغمبر کی پاؤں کی تلیوں کے اندر خون پہنچ جاتا ہے، میرے پیغمبر چل نہیں سکتے، اللہ اکبر، میرے پیغمبر خون خون ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کو ایک باغ کے اندر بٹھا دیتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑ کے فرشتے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے ان طیف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ میرے پیغمبر فرماتے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ محمد کی شان کو نہیں جان سکتے، محمد کی شان کو نہیں پہچانتے، یہ میرے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے، اگر یہ مجھے پہچانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ جنہوں نے میرے محبوب کو پہچان لیا، جنہوں نے میرے نبی کو پہچانا، ادھر میرے محبوب وضو کر رہے ہیں، وہ صحابہ ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، میرے پیغمبر نیچے کلی کرنے لگتے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھ نیچے کر کے اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے ہیں، صحابہ تبرکات حاصل کرتے ہیں۔ جنہوں نے میرے نبی کی شان کو پہچانا، وہ آیا تھا نا دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے، انہوں نے ایک ایلچی بنا کر بھیجا، جاؤ ان کا کردار دیکھ کر کے آؤ، جاؤ ریکی کر کے آؤ وہ محمد اور اس کے صحابہ کیسے ہیں۔ جب وہ آیا تو میرے محبوب وضو کر رہے تھے، وہ تو وضو کے پانی کے قطرات بھی میرے محبوب کے زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ واپس جا کر اپنے حاکم کو کہتے ہیں، اپنے بڑے کو کہتے ہیں تم اسے کبھی بھی شکست فاس نہیں کر سکتے، تم اسے کبھی بھی نہیں ہرا سکتے، جو وضو کے پانی کے قطرات زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ محبوب کے جسم پر تیر کیسے لگنا گوارا کریں گے۔ وہ تو آگے آ جاتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر ہیں، صحابہ کے جسم پر تیر پڑ رہی ہے، صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، میرے محبوب کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے پیغمبر کی شان کو سمجھا نہیں، ہم نے پیغمبر کی عظمت کو سمجھا نہیں۔ اے میرے نوجوانوں، ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا ایمان بھی نہیں لایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ نے میرے پیغمبر کی قدر کر کے دکھائی، صحابہ نے میرے پیغمبر کی عظمت کا دفاع کر کے دکھایا۔ اے میرے نوجوانوں، میرے نبی نے تیرے اور میرے لیے کون سی ایسی قربانی ہے جو برداشت نہیں کی؟ میرے نبی کو تیرے اور میرے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان بیٹیوں کو طلاقیں بھی دی گئی۔ آج دروازے پہ بیٹی ناراض ہو کر کے آ جائے، باپ کا کلیجہ منہ کیوں آ جاتا ہے؟ وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نیزہ بھی مارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بدن کے اندر بچہ بھی تھا، میرے محبوب کو کتنا غم لگا ہوگا۔ اس وقت آپ کے زبان سے
دعا نکلی تھی، فرمایا یہ ظالم انسان اگر جہاں مل جائے میرے صحابہ اسے قتل کر دینا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو جاتا ہے، وہ ظالم بے ایمان بھی چہرہ چھپاتے چھپاتے میرے محبوب کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، نقاب اتارتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی بیٹی کو بہت ستایا۔ میرے محبوب فرماتے اے ظالم جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بیٹی کو دکھ دیا، کتنا دکھ دیا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر کو اللہ نے اتنا اخلاق عطا کیا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے اوپر ظلم کرنے والے کو بھی معاف کر دیا تھا۔ آج بھائی بھائی کو معاف نہیں کر رہا، باپ بیٹوں کو معاف نہیں کر رہا، بیٹے باپ کو معاف نہیں کر رہے، یہ عالمی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا، ہم پیغمبر کی شان میں نعتیں تو سنتے رہے، بڑے بڑے اشعار تو سنتے رہے، لیکن ہم نے پیغمبر کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ آخر کار یار جو ہمارا نبی تھا، آخر الزمان پیغمبر تھا، ہمیں اس کی سیرت کو تو پڑھ لینا چاہیے۔ میرے پیغمبر کی شان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، میرے پیغمبر کی شان کے متعلق احادیث کیا کہتی ہیں، کاش ہم پیغمبر کی سیرت کو پڑھ لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ آج مسلمان مغلوب نہیں غالب ہوتے، اگر ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه أمه شفاء كاملا عاجلا يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔